الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے۔ دینی بھائیوں، نماز شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے اور اس کی تعظیم نہیں کی جا سکتی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سوائے اس کے کہ اسے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، اس سے پیچھے رہنے والا گنہگار ہوگا۔ اذان سننے کے بعد بلا عذر باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز مومنوں کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے پیچھے رہنا منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بندے سے سب سے پہلے قیامت کے دن اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے تو وہ فلاح پائے گا اور کامیاب ہوگا، اور اگر نماز فاسد ہے تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا میں مساجد میں باجماعت نماز ادا نہ کروں جس کے لیے اذان دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اس آیت سے نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، پس اس میں باجماعت نماز پڑھنے اور اس کے وجوب کا حکم ہے۔ دینی بھائیوں، باجماعت نماز کی فرضیت اور اس کے وجوب پر بہت ساری صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں، ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے مسجد لے جانے کے لیے کوئی پیشوا نہیں ہے، اس لیے مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، اور جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، تب تم جماعت سے نماز ادا کرو۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور نماز باجماعت کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہے سوائے اس کے جس کے پاس عذر ہو۔ صحابہ نے کہا عذر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف یا بیماری۔ اسی طرح امام حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز سوائے مسجد کے نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے ابو الاحوص سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ صرف منافق ہی نماز سے پیچھے رہتے تھے یا بیمار شخص، اور کبھی بیمار شخص کو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد لے جایا جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن الہدیٰ کی تعلیم دی ہے، اور سنن الہدیٰ میں سے مسجد میں نماز پڑھنا ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص
حالت نماز میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز باجماعت کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی سنت کو مشروع قرار دیا ہے اور یہ سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسا کہ یہ متخلف لوگ پڑھتے ہیں تو اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح طہارت و پاکی حاصل کرے پھر مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کی ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے سوچا کہ لکڑی اکٹھا کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑی اکٹھا کی جائے تو نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو لوگوں کی امامت کرنے کہوں، اور میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز باجماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لاتہما ولو حوا۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا اجر ہے تو وہ رینگتے ہوئے بھی اس میں حاضر ہوں گے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ مؤذن کو اقامت کہنے دوں، میں نے یہ ارادہ کیا کہ مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو امامت کی ذمہ داری دوں، پھر آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کو جلا دوں جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ دینی بھائیوں، بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے اذان سنی اور اس نے جواب نہیں دیا، یعنی جماعت میں شرکت نہیں کی، تو اس کی نماز نہیں۔ پس بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شدت اور سختی کے لیے ہے، یعنی ڈرانے کے لیے ہے، اور کسی کو بلا عذر ترک جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام الدرداء کہتی ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ غصے سے میرے یہاں داخل ہوئے، غصے کی حالت میں میرے یہاں داخل ہوئے تو میں نے کہا تمہیں کس چیز نے غصہ دلایا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی نماز اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجہ زیادہ ہے۔ تم میں سے کوئی جب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کی نیت سے مسجد آتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جب تک وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہتا ہے گویا نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، تو اس پر رحم فرما۔ اسی طرح امام ترمذی و داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکی میں چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور پانے کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے بدلتے رہتے ہیں، اور وہ فجر و عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارے درمیان رات گزارنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب جو سب سے بہتر جانتا ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، ان کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دینی بھائیوں،
مذکورہ بالا نصوص باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ یہ مردوں کے لیے فرض ہے اور اس سے پیچھے رہنے والوں کے لیے عظیم گناہ ہے اور اجر عظیم سے محرومی ہے، پس مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس کے لیے خود ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، خود جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اس سے ہم بہت سارے گناہ کے اسباب سے بچیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کو ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔